سلیمان حرم میں بعض باتیں گردش کر رہی ہیں رستم پاشا اور مہرما کے بارے میں۔ میں بھی تم سے اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہے جب تم درنا میں تھی تو تمہیں اس بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ ایاز پاشا نے اپنی وفات سے پہلے رستم پاشا کو داماد بنانے کی تجویز کی تھی۔ کیا واقعی؟ کیا فیصلہ صادر کیا ہے آپ نے؟ بتائیے۔ تم سے بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا اب تک۔ والدہ کی حیثیت سے مجھے تمہارا خیال تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مہرما اس رشتے کے لیے تیار ہے؟ گستاخی کی معافی چاہتی ہوں آقا، لیکن یہ سب کچھ بالکل اچانک ہے۔ جانتی ہوں مہرما بچی نہیں ہے، آج نہیں تو کل اس کی شادی کرنی ہوگی ہمیں۔ درست ہے حرم۔ رستم پاشا کے بارے میں تو میرے خیالات آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ ایک ذمہ دار اور باصلاحیت پاشا ہیں، ان پر مطلق اعتماد ہے ہمیں۔ اب وہ شہزادی کے لیے مناسب رہیں گے۔ میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں، لیکن مہرما میری آنکھوں کا نور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، لیکن شاہوبان کے مطابق مہرما اس رشتے کے لیے تیار نہیں، اور اس وجہ سے میں بھی رضامند نہیں۔ یہ درست نہیں ہے سلیمان کہ مہرما آمادہ نہیں ہے، صرف اچانک ہونے کے سبب گھبرا گئی ہے شاید۔ وہ حق پر جانب ہے، آخر یہ اہم فیصلہ ہے۔ مجھے کوئی عجلت نہیں ہے۔ ہاں بالکل۔ آپ کو کیا ہوا ہے سلیمان؟ جب سے آئی ہوں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی ہی نہیں۔ اس کی تم ذمہ دار نہیں ہو رہا۔ شہزادے مصطفیٰ کی وجہ سے پریشان ہے کیا؟ تم کیسے جانتی ہو؟ ہر کوئی ان کی بات کر رہا ہے سلیمان۔ بہادر شہزادے نے ایک ظالم قذاق کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ سچ کہوں تو یہ بہادری ہے۔ ایک سلطنت کا شہزادہ ایسا نہیں کر سکتا حرم۔ مصطفیٰ اس خاندان کا مستقبل ہے، کیسے وہ اپنی جان اس طرح خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو مجھ پر کیا گزرتی پھر؟ اللہ حفاظت کرے، لیکن اس خاندان کا مستقبل صرف مصطفیٰ ہی نہیں ہے سلیمان۔ یہ مت بھولیے کہ اور 4 شہزادے بھی ہیں ہمارے۔ ہاں بالکل حرم۔ بلا وجہ افسردہ ہو رہے ہیں۔ شہزادے مصطفیٰ بہت سمجھدار، طاقتور، بہادر شہزادے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اپنی مرضی چلانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ رعایا کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں وہ، جیسے کہ یعنی شہزادے مصطفیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے وہ۔ سلیمان آؤ حرم۔ تمہیں مسجد کے متعلق کچھ معلومات فراہم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بھی اسی کے متعلق پوچھنا تھا سلیمان۔ ایک خطیر رقم خرچ ہو چکی ہے اب تک، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اس کی تکمیل نظر نہیں آ رہی۔ معمار صاحب کو برطرف کر دیا ہے، ان کی جگہ پر اس مسجد کی تعمیر سنان نامی معمار کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں بالکل، لیکن وہ اسے پائے تکمیل تک پہنچا سکے گا کیا؟ تم اطمینان رکھو، اس نے پروت نہر پر پل بنایا تھا، لوگ اس کی صلاحیتوں کے متعارف ہیں، اللہ نے اسے بہت قابلیت عطا کی ہے۔ اعلیٰ۔ سلیمان پھر سے آپ دور جا رہے ہیں، ایک بار پھر جدا ہوں گے ہم دونوں۔ اللہ کی رضا سے حرم۔ محمد مصطفیٰ کی وہاں آمد کا بتا رہا تھا مجھے، امید ہے کہ خیریت ہوگی۔ شہزادے مصطفیٰ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، لیکن ان کی اس میں کوئی بری نیت ہوگی، اس کا احتمال نہیں۔ ان پر مزید ناراض ہو کر اپنے آپ کو اذیت نہ دیں۔ گنیچر شہزادے مصطفیٰ کو بہت چاہتے ہیں، یہ نہ بھولیے گا۔ وہ انہیں کمزور دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ کون کمزور ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا حرم۔
मुस्तफा को बहरी बेड़ा बनाना नहीं था और उसमें बैठकर समंदर पर सफर करने का ख्याल तक नहीं आना चाहिए था। तमाम असूलों के बावजूद ये कदम उठाया। इसके पीछे जो भी मकसद है मैं तलाश करूंगा। शहजादे इस खानदान की आंखों का नूर है सुलेमान। जवां उम्री में इतनी तारीफ व तौसीफ और मोहब्बत को संभालना आसान नहीं होता। उसके जेरे असर आ गए होंगे। जेरे असर नहीं होना चाहिए हुरम। मेरे शहजादों को कतन गुरूर और तकब्बुर के जेरे असर नहीं आना चाहिए। सुलेमान, हुरम, शुक्र है कि आप लौट आए। सुलेमान, मैं उस वबा की वजह से बहुत खौफजदा हो गई थी। घबराओ नहीं। मोर्शे साहब से बातचीत हुई, उनकी तदाबीर कारगर हुई। वबा जैसी इल्लत दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। 2 महीने तक नामो निशान मिट जाएगा इंशाल्लाह। शहजादे मुस्तफा कैसे हैं? आफियत से होंगे, मुझे उम्मीद है। मुस्तफा बहुत ज़हीन शहजादा है। उसे अपनी खता का एहसास था। माफी मांग ली। मैंने माफी कबूल करके उसे रियासत वापस भेज दिया। वो आइंदा मजीद मोहतात रहेगा। शुक्र है खुदा का। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर। जो उन्होंने किया एक शहजादे को यही सेब देता है। आका, जामे मस्जिद की तामीर औरत बाजार की मुनासबत से ये हो सकती है कि मस्जिद एक ही गुंबद और एक ही मीनार पर मुश्तमिल हो। इसके अलावा खिड़कियों की तादाद बढ़ाकर हवा और रोशनी का बंदोबस्त किया जाएगा। फैलने वाली रोशनी का दिन के हर पहर के हिसाब से तयन किया गया है। अंदर कतन कहीं भी अंधेरा नहीं होगा। आला, रोशनी और ताज़ा हवा का एहतमाम अहम है। और उस जानिब आका, गर्म पानी के हमाम और वजू खाने की तामीर का ख्याल कर रहा हूँ। सहन के सामने वाली जगह पर बच्चों के मकतब की इमारत, मदरसा और शिफा खाना होगा। आला, आओ। आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका। हुरम, तुमसे जिनका जिक्र किया था वो सिनान आगा आ गए हैं। मस्जिद की मालूमात फराम कर रहे हैं। आपकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है सिनान आगा। आपकी नवाजिश है मलिका। मैंने सुना है कि काम बहुत तेजी से जारी है मस्जिद का। कब तक मुकम्मल हो जाएगा ये काम? अल्लाह की रजा से 6 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा मलिका। बादब, मेहरमा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मुझे उम्मीद है कि मेहमान सिनान अपना वादा मुकम्मल करेंगे, क्योंकि मस्जिद को फौरन तैयार देखना चाहती हूं मैं, ताकि इबादत शुरू की जाए। फकीर फुकरा खुर्दोनोश करें, शिफा मिले बीमारों को। फिक्र न करो, सिनान काफी काबिल आगा है। वो उसे वक्त से पहले मुकम्मल कर लेगा। आओ। आका, मेहरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो उसे। मेहरमा, मेरी दुख्तर अजीज, कैसी हो तुम? आका, ठीक हूं मैं। मालूम होगा रुस्तम पाशा से मेरी शादी का तस्करा हो रहा है।
इस बारे में एक फैसला किया है मैंने। अगर आप भी मुनासिब समझे तो मैं रुस्तम पाशा से शादी कबूल करती हूँ। खजीना, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें साथ क्यों नहीं लाई? उस्मान की तबीयत नासाज थी आका। हूर जहां ब्रदर के हमरा रहना चाहती थी। अल्लाह शिफा दे। नए महल में खुश तो हो ना तुम? मुझे कोई शिकायत नहीं, और वैसे भी क्यों होगी। शहजादी, आप ठीक तो हैं? मेहरमा से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? वो अब तक मेरी नजर में एक छोटी लड़की ही है। मेरा ख्याल है कि खुशखबरी पहुंच गई होगी आप तक। माजर चाहता हूं मैं, लेकिन मुझे कोई मालूमात नहीं। तो फिर सुन लें आप, रुस्तम पाशा से शादी पर आमादा हूँ। आज के बाद मोहतात रहिएगा मालकूचू, क्योंकि जो दिल तोड़ा है आपने वो एक शहजादी का है। आका, आओ मेहरमा, यहाँ बैठो। मेहरमा भी अब आ चुकी है, तो इस ज़ियाफत और सबकी यकजाई का सबब बताने का वक्त आ गया है। मेरी दुख्तर अजीज, मेरी हयात मेहरमा ने अपनी मर्जी और रजा से दियार बाकर के सूबेदार रुस्तम पाशा से निकाह करने का फैसला किया है। ये खैरियत का वसीला बनेगा इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। आओ। आका। खुश आमदीद लुत्फ पाशा। मेहरमा सुल्तान के लिए शादी का तोहफा है ये। जैसे सोच रहा हूं वैसे बना सकूं तो क्या खूब होगा। शादी तक मुकम्मल करना नसीब होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आका। आप जो भी बनाएंगे मुझे उम्मीद है वो बहुत खूबसूरत होगा। अहम मसला कहा था तुमने? वल्लाह मैं आपसे कैसे कहूं आका। बदमज़गी की खबर सुनाकर आपको आज़रदा नहीं करना चाहता। हारपुत के सूबेदार से मुझे खबर मिली है। रुस्तम पाशा के मुतालिक एक अफवाह सुनी है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उनके कहने के मुताबिक रुस्तम पाशा एक मौलिक बीमारी की जद में आ चुके हैं। तुम ये क्या कह रहे हो पाशा? कैसी बीमारी है वो? सुनने में आया है कि उन्हें जज़ाम है आका। जज़ाम।
یہ کیسا رہے گا ملکہ؟ رنگ بہت خوبصورت ہے لیکن یہ کپڑا کچھ مناسب نہیں، کیونکہ شادی سردیوں میں رکھی ہے تو اسی لحاظ سے سوچنا ہے۔ یہ آپ کی پسند کے مطابق ہے ملکہ، اور مہرمہ سلطان پر بھی بہت خوبصورت دکھائی دے گا۔ بادب سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں۔ عفیفہ خاتون، میں خرم سلطان کے ساتھ تخلیہ چاہتا ہوں۔ خوش آمدید سلیمان، مہرمہ کی شادی کے لیے عروسی ملبوسات منتخب کر رہی تھی میں۔ خبریں اچھی نہیں خرم، رستم کی بیماری کے متعلق سنا، جزام جیسی مہلک بیماری کا شکار ہے وہ۔ افواہ پر آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں سلیمان؟ کیا معلوم پاشا بیمار ہی نہ ہو؟ جہاں آگ نہیں ہوتی وہاں سے دھواں نہیں اٹھتا خرم۔ ہارپت کے صوبیدار نے معلومات بھیجی ہے، صورتحال یہی ہوگی پھر۔ رستم پاشا کے جتنے چاہنے والے ہیں اتنے ہی زیادہ مخالف بھی ہیں ان کے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ شادی رکوانے کے لیے افواہ پھیلائی گئی ہے۔ ہمارے لیے اہمیت مہرمہ کی ہے خرم۔ ایسی باتیں سننے کے باوجود تم کیسے اطمینان سے رہ سکتی ہو؟ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ ہر طرف غور کرنا بہتر ہوگا، اور ویسے بھی اگر کوئی ایسی بیماری ہے تو پھر اس شادی کا ہونا بالکل ہی ناممکن ہوگا۔ آخر کار دشمن حرکت میں آ ہی گئے سنبل آغا، مطلب کہ وہ اسی باعث خاموش تھے اب تک۔ معذرت چاہتا ہوں ملکہ، لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو شاید پاشا حقیقت میں ہی بیمار نہ ہو۔ اپنے منہ سے اچھی بات نکالو سنبل آغا، اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے مجھے خبر ہوتی۔ میرا نہیں خیال ملکہ، کیونکہ پاشا اگر بیمار ہے تو اسے ظاہر کبھی نہیں کریں گے۔ ملکہ، ہاں کہو، کیا ہوا فارغ خاتون؟ شاہ سلطان کچھ دیر پہلے آئی ہیں، خوابگاہ کی جانب دیکھا انہیں۔ جیسا کہ میرا اندازہ تھا، یہ سب کسی کو معلوم نہیں ہوگا سنبل آغا، خاص طور پر مہرمہ کو۔ ملکہ، ہائے اللہ، کہاں سے آ گئی یہ بیماری؟ اور اب جبکہ شادی سر پر ہے، جزام نہایت مہلک بیماری ہے۔ اسے اللہ شفا دے۔ آمین آمین۔ لیکن آج تک اسے کوئی بچ نہیں سکا۔ اس میں مرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ مہرمہ کیسی ہے؟ ابھی اسے خبر نہیں۔ آقا، اسے سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس صورتحال میں شادی کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ہے نا؟ آؤ۔ میرے آقا، خرم سلطان تشریف لائی ہیں۔ آنے دو اسے۔ میرے آقا، شہزادی آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ جیسے ہی خبر موصول ہوئی میں آ گئی، بہت افسوس ہوا۔ شکریہ شہزادی، لیکن یہ تو محض ایک افواہ ہی ہے، کم از کم مجھے یہی امید ہے۔ ایسا ہی ہوگا، مجھے بھی امید ہے، لیکن اس طرح کی بات کہنا ہی کافی ہے۔ اس خاندان کی آنکھوں کے نور مہرمہ کو جان بوجھ کر آگ میں نہیں جھونک سکتے۔ شاہ سلطان حق پر ہے خرم، شادی کی تیاریاں رکوا دو۔ لطف پاشا 1-2 ہفتوں میں یقینی معلومات فراہم کریں گے، تب تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ آپ جیسے مناسب سمجھے میرے آقا، لیکن ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے آقا؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ خصوصی حکیم موشے ہامون کو رستم پاشا کے معائنے کے لیے بھیجا جائے۔ اگر واقعی کوئی ایسی بیماری ہے تو وہ خود اس کی تصدیق کریں گے۔ اس طرح ہم سب کو بھی اطمینان ہو جائے گا۔ اس بیماری کو خوب جانتی ہوں،
ये फौरन जाहिर नहीं होती, अंदर ही अंदर घुला देती है इंसान को। ये हमारी समाज तक जब पहुंच चुकी है तो मतलब ये बीमारी काफी बढ़ गई होगी अब तक, क्यों है ना? फिर भी आप ही सबसे मुनासिब समझते हैं मेरे आका।